بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس محفل اور اس نشست میں امراض جسمانی میں سے ایک مرض ہے لقوہ۔ لقوہ کیا ہے؟ یہ ایک موذی مرض ہے۔ رگوں میں جب خشکی پیدا ہوتی ہے اور خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، خون کا دورانیہ اس کی گردش جب کم ہو جاتی ہے، جس سے ایک جبڑا کھینچ جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے اور منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نظر کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، دماغ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ جو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یہ ان نامراد بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، شوگر کی طرح، جس کا ایک دفعہ اتار چڑھاؤ اپنے لیول سے ہٹ جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے خون کے دورانیے کو، اس کی گردش کو معمول پر لانے کے لیے ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو اپنے اعتدال کے لحاظ سے مفید ہوں۔ جب کسی بندے کو اس مرض کا سامنا کرنا پڑے، یہ مرض لائق ہو جائے، تو لوہے کی ایک پلیٹ، ایک پٹی، ایک تختی، یا تانبے کی یا پیتل کی، سٹیل کی، کوئی بھی دھات ہو، اس دھات کے اوپر سورہ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ کندہ کرا لے۔ اگر کندہ کرانے کا کوئی فنکار، کوئی کاریگر، کوئی ہنرمند نہیں ملتا تو اس کو کسی مارکر سے خود اوپر اسے لکھ لیں، اور اگر سرخ حروف رڈ مارکر سے لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ کینسر، بلڈ پریشر، شوگر کے لیے ایسی غذاؤں کا یا ایسے رنگوں کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سورہ زلزال کو ان دھاتوں میں سے کوئی بھی دھات ملے، تانبا ہو، پیتل ہو، سٹیل ہو، لوہا ہو، جو بھی ہو، اس کے اوپر سورہ زلزال کو کندہ کرا لیں یا لکھ لیں اور اس کو دیکھتے رہا کریں، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اس نیت اور اس اخلاص کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، تو اس کے دیکھنے سے اس کا مرض لقوہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بھی بے شمار کئی دیسی ٹوٹکے ہیں کھانے اور پینے کے، لیکن میں اصل میں اس لیے نہیں بتاتا کہ بندہ آج کل امراض کا ایک مرکب بنا ہوا ہے، ایک مرض سے جان چھوڑتی ہے تو دوسری کے اندر، دوسری سے مرض چھوڑتی ہے تیسری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بتایا نا، بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری کا جو مرض لائق ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اندر پھر پرہیز اور خوراک کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ کسی مرض میں ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسا نسخہ استعمال کر لیں کہ بجائے فائدے کے نقصان اٹھانا پڑے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر حال میں پڑھنا باعث نفع اور افادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کلام مقدس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔